جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، بے کفن آپ ہے، بے کفن رہے گی بیٹی، بے کفن آپ ہے، بے کفن رہے گی بیٹی، ایک جیسا ہی مقدر ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کی قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو دنیا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دنیا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، منتصر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان زہرا تے باواز بلند تر صلوات اللہ صلی گزارش ہے برادر فیصل رضا کے پڑھنا چاہیے ذکر محمد والے محمد خان صلی اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ محمد والے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جس کا ذکر نوکے نظام امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، درود پڑھیے محمد والے محمد۔ میرے لب پہ ہے صبح و مسایاری، میرے لب پہ ہے صبح و مسایاری، یا علی یا علی یا علی یا علی، میرے لب پہ ہے صبح و مسایاری، یا علی یا علی یا علی یا علی، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا، یا علی یا علی یا علی یا علی، کہ آپ مانے نہ مانے حقیقت ہے یہ، کہ آپ مانے نہ مانے حقیقت ہے یہ، خود اثر پیشوائی کو آ جائیں گے، کہہ دیے جو کہ ایک بار بعد از دعا، یا علی یا علی یا علی یا علی،
लब बाहे सुबह मसायानी यानी 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 कि बाबे जन्नत पे जिस वक्त देखा मुझे कि बाबे जन्नत पे जिस वक्त देखा मुझे रास्ता दे दिया हटके रिजवान ने कि आपकी मदह का ये सिला है मिला याली 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 कि मेरे लब बाहे सुबह मसायानी याली 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 कि जब ये पूछा गया इसका मकसद है क्या कि जब ये पूछा गया इसका मतलब है क्या कुल कफा हल्लता इन्नमा ला फता कुल कफा हल्लता इन्नमा ला फता मुस्कुरा कर जवाबन ये मैंने कहा याली 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 मेरे लब बाहे सुबह मसायानी याली 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। खानदान ज़हरा दे बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। कैदी कहता कैदी कहता है कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। कैदी कहता कैदी कहता है कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा, मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा,
اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا ہوا، یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں صغرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، بر محمد والے محمد بلند صلوات۔ مومن کی گزارش ہے برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا اگے اچھی ویندا جی مجلس سو ماحول ٹھے پوچھنا چن وارن مومن کے پن جگہ ملی سکے، بر محمد والے محمد بلند صلوات، اللهم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجهم۔
गुजारिश क़िबला वसीम दर्जी साहब से दुआएं और मजलिस दर्स से खिताब फरमाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। बिराहे ज़हूरे इमामे ज़माना बुलंद सलवात। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله رب الشهداء ورب الصالحين الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يعصينا ما أهلادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله واصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالسقول ميدان الأرض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم ومعاصي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا گوئے مالک انجمن حاضر کے سجاد میں ان کے عقاب کا فرش بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. تمام عزادار جو یہاں بیوی کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اٹھنے سے پہلے سب کی دعائیں مستجاب فرما. یا تجھے واسطہ محمد والے محمد عظمت کا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے امان و انصار میں شمار فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو روزگار پر ہیں ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما. جو روزگار پر نہیں ہیں انہیں حلال رزق نصیب فرما. بے اولاد مومنین کو علی اصغر کے خالی جھولے کے طفال اور اولاد نبی و مصالح عطا فرما. نمازی بنا پرہیزگار بنا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تمام دعاؤں کی ایک دعا ہر چھوٹے ہر بڑے ہر امیر ہر غریب ہر مرد ہر مستور کو جو جا چکا اسے پھر سے جو نہیں جا چکا مرنے سے قبل ایک بار قبر مولا حسین کا زوال بنائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. بہت تیزی کے ساتھ وقت ہاتھوں سے نکل رہا ہے. بس بی بی راضی ہوں. کون اس گھرانے کا تعارف کرا سکتا ہے؟ وہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق فرمایا. وہ گھرانہ کہ جس کی عظمتوں پہ پروردگار عالم نے قرآن اور قرآن کے علاوہ ہر آسمانی کتاب کو گواہ کیا. وہ گھرانہ کہ جو خود بھی صاحب تطہیر ہے اور جو ان کے قریب آ جائے اسے بھی پاک کر دیتے ہیں. یہ وہ کہ جو ان سے ایک بار مانگ لے اسے دوبارہ کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، پھر کسی سے مانگنا نہیں پڑتا.
یہ ایک مانگنے والے کو 5 عطا کرتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے ایک جملے میں، کسی نوجوان سے پوچھے کہ علی مولا کا تعارف کراؤ ایک جملے میں، تو کہنا ہمارا پیر وہ ہے جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. توجہ کریں، ہمارا پیر وہ ہے جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اگر مطمئن نہ ہو کہنا دوسرا جملہ یہ ہے کسی کا پھیلا ہوا ہاتھ خالی نہیں لوٹا آیا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اتنا بڑا سخی ہے علی، اتنا بڑا سخی ہے، اور قرآن سے مسائل حل کر دیتا ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، انبیاء سمجھ میں نہیں آئے، اولیاء سمجھ میں نہیں آئے، قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں. قرآن سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اگر درمیان میں علی نہ ہو. قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں قرآن کا ترجمہ کیا ہے تو وہ کہے گا الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم. الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم. ایسوں سے قرآن لیں گے جن کو قرآن کی الف بے کا نہیں معلوم. نہیں گھبرا کے سن رہے ہیں. پھر عرض کرتا ہوں، چلیے اس زاویے سے سنیے. جناب عبداللہ ابن عباس آخری عمر میں نابینا ہو رہے ہیں. عرض کیا تھا نا آپ سے کہ حج میں پہنچے تھے تو دکھائی نہیں دیتا تھا اور آپ کی وجہ سے لبیک کی صدا گونجی. یہ علی کا شاگرد خاص ہے. یہ وہ ہے جس نے ساری امت کو قرآن پڑھایا. علی کا شاگرد ہے نا، اس لیے ساری امت کو قرآن پڑھایا. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ عبداللہ کا دعویٰ ہے کہ اگر میرا اونٹ جنگل میں کھو جائے تو میں جنگل ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا، قرآن کھول کے گھر میں ڈھونڈ دوں گا میرا اونٹ کہاں ہے. یہ علم ہے عبداللہ ابن عباس کا، کیونکہ مولا کی شاگردی میں رہا ہے. ایسا پھر عقیدہ کیسا ہے؟ یہ تو علم ہے نا، عقیدہ کیسا ہے؟ عقیدے میں ایسا ہے کہ ایک جگہ چوراہے پہ بیٹھ کر علی مولا کے فضائل پڑھ رہا تھا. چوراہے پر جب نام علی پہ پابندی تھی، یہ چوراہے پر علی مولا کے فضائل پڑھ رہا تھا. جب اس نے فضائل پڑھے تو مولا کا دشمن آ گیا اتفاق سے شہر میں. اسے سپاہیوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس علی کی تعریفیں کر رہا ہے. تو ایک مرتبہ وہ آ گیا اور آ کے کہنے لگا عبداللہ تو نے میرا حکم نہیں سنا؟ کیا حکم نہیں سنا؟ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر رہا. بہت آرام سے سنیے. سن کے کیا آیا ہے؟ عبداللہ علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. سپاہیوں نے یہی شکایت کی، لیکن جب وہ آیا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. کہنے لگا تم نے میرا حکم نہیں سنا، جو کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا. کا کیا مطلب؟ تیرے جیسے کے کہنے سے قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں گے؟ اس کا مطلب ہے فتویٰ دیا صحابی رسول نے کہ قرآن کی تلاوت ہو یا علی کا تذکرہ ہو، دونوں ایک ہی بات ہے. بندہ مومن ہونا چاہیے، علی کا عاشق ہونا ایک ہی بات ہے. اور ایسے ہی الحمد سے لے کر والناس تک سب علی کی تعریف میں یا پھر علی کے دشمن کی مذمت میں آیا ہے قرآن. یا تو مولا کی تعریف کر رہا ہے یا مذمت ہے. ایک مرتبہ کہا تو باز نہیں آئے گا. ہم نے کہا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا، مگر آیتیں پڑھو، ترجمہ نہیں کرو. تو کہنے لگے کیا چاہتا ہے؟ ہدایت سے خالی رہ جائیں. جس کے دل میں بات اتر رہی ہے ہدایت سے خالی رہ جائیں. کہا نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں معنی بھی بتاؤ مگر وہ جو ہم بتاتے ہیں. ایک مرتبہ مسکرا کے کہنے لگے کیا مطلب؟ قرآن اترا ہے بنی ہاشم کے ہاں، اس کے معنی پوچھنے کے لیے، تفسیر پوچھنے کے لیے بنی امیہ کی اولادوں کے پاس جائیں گے. جس گھر میں قرآن آیا ہے اس سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد. یہ علی اور علی والے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت اور فضائل علی میں فرق نہیں محسوس کرتے. اس لیے کہ قرآن ان کی طرف بھیجتا ہے اور یہ قرآن کی طرف بھیجتے ہیں.
قرآن اور ان کا ایسے ہی رشتہ ہے، گلا کٹنے پہ بھی جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے اس گھرانے سے کتنا مضبوط رشتہ ہے قرآن کا۔ آج جمعہ ہے، میرا دل ہے کچھ کل یہاں پہ بات روکی تھی، کچھ فضائل مولا حسین کے، یہاں سے آگے بڑھیں۔ دیکھیے کوئی پوچھے نا مجلس میں، میں نے پہلے دن کہا تھا، کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، یہ مت کہنا فلاں امام بارگاہ میں جا رہے ہیں، فلاں مسجد میں جا رہے ہیں، فلاں مجلس میں جا رہے ہیں، کہنا کربلا جا رہے ہیں۔ یاد ہے نا میں نے کہا تھا کربلا جا رہے ہیں، یہ کربلا ہے۔ اور کربلا ہی کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مکے اور مدینہ کا نام لینے سے شجرے سامنے نہیں آتے، کربلا کے ذکر سے شجرے پھولتے چلے جاتے ہیں۔ اگر چہرہ کھل جائے سمجھ لینا حلالی ہے، چہرہ بگڑ جائے سمجھ لینا پیچھے سے ڈیفیکٹ ہے۔ ایسوں سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہمارا مطلب تو اس گھرانے سے ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا۔ پروردگار عالم نے سب کچھ ان کے صدقے میں بنایا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن بھی کہہ رہا ہے اور احادیث بھی کہہ رہی ہے۔ آؤ حدیث سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ جمعہ ہے، کل عرض کرتا لیکن بات ٹائم بڑھ گیا، موضوع میں نہیں آئی۔ آج سنیے کتنا ضروری ہے امت کے لیے حسین، اور یہ گھرانہ فؤاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر بن عبداللہ انصاری نبی کے گھر آئے، نبی کی بیٹی کے دروازے پر آئے، دروازے پہ بیٹھے تھے، دروازہ بجایا، اندر سے بیوی کی آواز آئی، جابر کیسے آنا ہوا؟ میں نے پڑھ دیا، پڑھا لکھا مجمع آپ نے سن لیا۔ دروازہ کھول کے نہیں دیکھتی ہے کون آیا ہے، بند دروازے سے پوچھ لیتی ہے جابر کیسے آیا، سلمان کیسے آیا، عبداللہ کیسے آیا۔ یہ علم ہے بیوی کا۔ اور ابھی آپ سنیں گے، ایک مرتبہ کہا جابر کیسے آئے؟ کہا بیوی مجھے نبی کی یاد آ رہی تھی۔ تو نبی کی یاد آ رہی تھی تو مسجد جاؤ، نبی تو وہیں آرام کر رہے ہیں، مسجد نبوی ہی میں ہے نا پیغمبر، وہاں چلے جاؤ، صحابی رسول ہو، وہاں جاؤ، نبی کو سلام کرو۔ نبی کی ظاہری زندگی میں کسی نے نبی کو پایا یا قبر پر جا کر ملاقات کی، ایک ہی بات ہے، جاؤ نبی سے مل لو، سلام دعا کرو۔ جابر کہے گا ٹھیک ہے یہ بھی حق ہے، لیکن امہات المومنین میں سے نبی کی ایک زوجہ روایت کرتی ہیں کہ جتنا بی بی اپنے بابا سے ملتی ہے اتنا دنیا میں کوئی اور نہیں ملتا، اتنا کوئی اور نہیں ملتا۔ یہ چلتی ہے تو محمد لگتی ہے، یہ بیٹھتی ہے تو محمد لگتی ہے، یہ بات کرتی ہے تو محمد لگتی ہے۔ لہذا بہت دن ہو گئے نبی دنیا سے چلے گئے، ہم چاہتے ہیں کہ نبی کو سنا نہیں بہت دن سے، آپ سے کوئی بات سنیں، آپ کی بات پیغمبر ہی کی بات ہے، لہذا کوئی حدیث نبی کی حدیث بیان کی۔ کہنے لگی چلو جابر بیٹھو، اگر تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں آپ صحابہ کو نہیں جانتے، آپ صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ ہماری مجلس شروع نہیں ہوتی جب تک ہم حدیث کے ساتھ تلاوت نہیں کرتے، ہماری مجلس نہیں ہوتی جب تک ہم صحابی رسول کا تذکرہ نہیں کرتے، مگر ہم اسے جانتے ہیں جو زہرا کی عزت جانتا ہے، جو زہرا کی دہلیز پہ آتا ہے ہم اسے جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم فرشتوں کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے ہوں گے، جو اس کے بچوں کا جھولا جھلانے آتا ہے اسی کو جانتے ہیں، جو اس کی چکی چلانے آتا ہے اسی کو جانتے ہیں، ورنہ ہم نہیں جانتے فرشتوں کو کون کیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نہیں جانتے کون کون ہے، ہم تو اسے جانتے ہیں جو اس دروازے پر آتا ہے اور عزت کے ساتھ آتا ہے۔ بس جابر ان صحابہ میں سے ہیں جو عزت سے اس دروازے پر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ آ کر کہا بیوی نبی کی کوئی حدیث، بیٹھو جابر میں تمہیں سناتی ہوں حدیث۔ جابر بیٹھ گئے ہیں چوکھٹ پر، حدیث ہوگی، بس یہ چھوٹے سے ذکر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ایسے سنیں جیسے سنا رہا ہوں۔ جابر بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاؤں ایک دن پیغمبر میرے گھر آئے تھے کیا ہوا تھا، لیکن بیٹھو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ حدیث ہے جو بیوی بیان کریں گی اور جو سب کچھ بیان کرنے جا رہی ہے وہ مستند ہے۔ دیکھیے ہزاروں راوی گزرے، جب بھی کوئی سند بیان ہوگی، روایت بیان ہوگی تو دیکھنا پڑے گا راوی جھوٹا ہے یا سچا ہے، لیکن اس گھرانے کے اگر بچے نے بھی کچھ کہہ دیا ہے نا تو اس گھرانے سے بڑا سچا کائنات میں کوئی نہیں بول رہا۔ یہ سچا گھرانہ ہے، لہذا بیوی کہہ رہی جابر بیٹھ میں بتاؤں۔
اور میں کہوں گا جابر اچھا کیا کہ تو نے ایک بار بیوی سے نبی کی بات پوچھ لی. ایک بار تو نے ایک بار پوچھی تھی, شیعہ تجھے ہر مجلس میں پوچھ رہے ہیں. آپ نے ایک بار پوچھا تھا, ہم آپ کو ہر مجلس میں پوچھ رہے ہیں. اس گھرانے کی عزت ہو, ہماری نہ کسی سے دوستی ہے نہ دشمنی. جو علی کا دوست ہے وہ ہمارا دوست, جو علی کا دشمن ہے وہ ہمارا, چاہے ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو. درود پڑھے محمد و آل محمد. جابر بیٹھ, میں بتاؤں کیا ہوا. ایک دن ایسا ہوا کہ پیغمبر میرے دروازے پر آئے اور آ کر مجھے سلام کیا. میں نے جواب سلام دیا. بابا کہنے لگے کہ میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. کیا محسوس کر رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا گفتگو؟ بزرگوں کو آ رہی ہے جو بابا کہہ رہے ہیں, نوجوانوں سے پوچھا آ رہی ہے نا گفتگو؟ میرے بابا نے کہا میں جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اب مجھے بتائیے, اگر میری طبیعت خراب ہو, میں جسم میں کمزوری محسوس کروں تو مجھے کہاں آنا چاہیے؟ عاشق بھائی کے پاس, دلشاد بھائی کے پاس, سجاد بھائی کے پاس, یا کسی ڈاکٹر کے پاس؟ میں کہوں مولا جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کسی حکیم کو دکھاؤ. نبی کہیں کہ میں تو خود کائنات کا حکیم ہوں, میرا ناموں میں ایک نام حکیم ہے. تو مولا طبیعت خراب ہو تو کسی طبیب کو دکھانا چاہیے کہ جن کے پاس آ کر میری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے وہی تو آیا ہوں. جہاں میرا ضعف کمزوری دور ہوتی ہے وہی تو آیا ہوں. اللہ کے نبی یہاں کمزوری دور ہو جائے گی کیا؟ دیکھو ابھی کیسے کمزوری دور ہوتی ہے. ایک مرتبہ آئے دروازے پر, زہرا جی بابا تجھ پہ میرا سلام. بابا آپ پہ بھی میرا سلام, میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. زہرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, پروردگارا ہر کمزوری سے تیری پناہ میں دیتی ہوں, تیری پناہ میں دیتی ہوں. ایک مرتبہ کہنے لگے, بی بی ایسا کرو کہ اپنی یمنی چادر لا کے مجھے اڑا دو. جو سکون سے سن رہے ہیں نا وہ سنیں. کیا اڑا دو؟ یہ نہیں کہا علی کو بھیجو, حسن کو بھیجو, کسی حکیم سے دوا دلا دو. یہ نہیں کہا. نبی کہہ رہے ہیں میں حجرے میں جا رہا ہوں, مجھے اپنی یمن والی چادر اڑا دو, اپنی کالی چادر مجھے اڑا دو, اپنی پاک چادر مجھے اڑا دو. میں پوچھوں اللہ کے نبی آپ کا ذوق, آپ کی بیماری سیدہ کی چادر سے سلام اللہ علیہ دور ہو جائے گی؟ نبی فرمائیں گے بالکل ہو جائے گی. اللہ کے نبی کپڑے سے کسی کا ذوق دور ہوتا ہے؟ کپڑے سے کسی کی طبیعت اچھی ہوتی ہے خالی کپڑا لگانے سے؟ ارے لوگ ہمیں علم چھونے پہ بدعت کے فتوے دیتے ہیں. اللہ کے نبی بتائیے, زری پہ ہاتھ لگانے سے گمراہ کہتے ہیں, چھونے سے مس ہونے پہ تانے دیتے ہیں, ادا خانہ سجانے پہ بدعتی کہتے ہیں. اللہ کے نبی زہرا کے دروازے پر آئے ہو, حکیم کے پاس دوا لینے نہیں جاؤ گے کہ مجھے دوا یہاں سے ملے گی. لاؤ اپنی چادر لا کر اڑھاؤ. اور پھر ذوف کا نہیں کہا, ذوف دور ہو گیا. اللہ کے نبی زہرا کی چادر سے آپ کا ذوف دور ہو جائے گا, کہ اس کی چادر سے نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اور اگر کوئی مولوی پریشان ہو, کوئی مفتی فتویٰ دے اور کہے ایسا نہیں ہو سکتا, اس سے کہنا کھول قرآن, حافظ قرآن ہے نا, قرآن کھول, سورہ یوسف نکال اور دیکھ یوسف کا باپ روتے روتے بینائی کھو چکا تھا. یوسف نے اپنا کرتا بھیجا تھا, باپ نے آنکھوں سے لگایا, بینائی آ گئی. بتاؤ جب یعقوب کے کرتے سے, یعقوب کو یوسف کے کرتے سے صحت مل سکتی ہے تو محمد کو لارا کی چادر سے. لوگ پریشان ہیں نا ہمارے نعروں سے, پریشان ہیں نا, نعرے لگتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایک نعرہ لگتا ہے, ترتیب سے نعرے لگتے ہیں. نعرہ تکبیر, یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نعرہ رسالت یہ ہے محمد رسول اللہ.
نعرہ حیدری یہ ہے بلال علی ولی اللہ، مکمل کلمہ نعرے میں ہے۔ اچھا نعرہ کس کا لگتا ہے؟ بسم اللہ، جس کا کچھ ہو اسی کا نعرہ لگتا ہے۔ دین سارا کا سارا، دیکھیں میری گاڑی کھڑی ہے باہر، کوئی بچہ اسے خراب کرے، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ جس زبان میں بھی بولیں گے یہی، اور بولیں نہیں تو دل میں یہی خیال کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی گاڑی خراب کر رہا ہے، کوئی کلر خراب کر رہا ہے، آپ کہیں گے تمہارے ابا کی چیز تم نے خراب کی۔ اس کا مطلب ہے چیز باپ کی ہو، خراب ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا انسان۔ بہت آرام سے کہہ رہا ہوں، دین خراب نہیں کرنا زہرا کے باپ کا ہے۔ نہیں سنتے آپ؟ دین خراب نہیں کرنا زہرا کے باپ کا دین ہے۔ اور کس نے حصہ ملایا دین میں؟ اسی کا تو حصہ ہے۔ میں نے پہلے بھی یہاں کہا تھا، پھر کہتا ہوں، نعرے اسی لیے اسی گھر کے لگتے ہیں۔ نعرہ کس کا ہے؟ زہرا کے خدا کا نعرہ ہے، زہرا کے بابا کا نعرہ ہے، زہرا کے بیٹوں کا نعرہ ہے، زہرا کے شوہر کا نعرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا حصہ اس گھرانے کا ہے۔ یاد رکھنا، زہرا کے باپ کا دین ہے، کوئی خراب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ دین اس کے باپ کا لایا ہوا ہے، اس کے شوہر کا پھیلایا ہوا ہے، اس کے بیٹوں کا بچایا ہوا ہے۔ خراب نہیں کرنا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ خاندان زندگی بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی دین زہرا کے باپ کا، کسی کے باپ کا نہیں ہے دین۔ حسنین کے نانا کا دین، علی کے بھائی کا دین، ابو طالب کے بھتیجے کا دین۔ تو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ علی نے وعدہ کیا ہے اس کی حفاظت کا۔ دیکھو پانی رکھا ہے، اسے کسی زبان میں پانی کہتے ہیں، اسے کسی زبان میں آب کہتے ہیں، کسی زبان میں واٹر کہتے ہیں۔ کام کیا کرتا ہے؟ پیاس بجھانے میں۔ علی نے وعدہ کیا، یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار، رسول اللہ کا مددگار علی۔ اب شکلیں تبدیل ہوں گی، مدد ہوتی رہے گی، ہوگی بھی علی کی صورت میں۔ کبھی ابو طالب سامنے آئے گا، کبھی علی سامنے آئے گا، کبھی عباس سامنے آئے گا، اور کبھی پردے والا آ کے دین بچائے گا۔ دین اس گھرانے کا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں لاؤ اپنی چادر لاؤ اور مجھے اڑا دو، کیا ہوگا؟ میرا ذوق دور ہو جائے گا۔ تو بابا اگر کسی کو پریشانی ہو، وہ قرآن سے یوسف کا کرتا نکالے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے کرتے سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی آ سکتی ہے، تو بی بی کے کرتے، بی بی کی چادر سے نبی کا ذوق دور ہو سکتا ہے۔ کیا یمن میں بننے والے کارخانے میں اتنی طاقت ہے کہ نبی کا ذوق دور کر دیں؟ کہ نہیں، یہ اس سر کا کمال ہے جس پہ چادر رہتی ہے۔ اب ہمیں کہنے دو، اگر اس سر کی وجہ سے نبی کی بیماری دور ہو سکتی ہے، تو اگر یہ بی بی کسی میدان کو اپنے بالوں سے جھاڑ دے، ایک ایک ذرہ کھا کے شفا بن جائے، ایک ایک ذرہ کھا کے شفا بن جائے۔ کربلا کو بی بی نے بالوں سے جھاڑا، بڑی بعظمت ہے کربلا۔ اور انشاءاللہ موضوع میں آیا تو گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نبی نے بی بی سے کہا کہ طبیعت خراب ہے، چادر لا کے اڑا دو۔ صادق نبی کی سچی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرا بابا کہہ رہا ہے طبیعت خراب ہے، مگر چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا۔ ہم بیمار ہوں، تقریر میں مزہ نہیں آئے گا، اللہ نہ کرے عابد بھائی کی طبیعت خراب ہو، نوحے میں مزہ نہیں آئے گا۔ ہم چہرے سے پکڑے جاتے ہیں۔ نبی بیمار بھی ہیں، ذوف بھی ہیں، مگر چہرہ 14ویں کی رات چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ رسول ہم جیسا نہیں ہوتا۔ اور یہ کہہ دیا میرے بدن میں ذوف ہے، جسم نہیں کہا۔
پیغام دے دیا سر میں ذوف نہیں ہوتا ہے بدن میں ہوتا ہے. یہ نبوت ہے, یہ رسالت ہے, یہ ہدایت ہے. ہمارے بدن میں ذوف ہو سکتا ہے, سر میں نہیں. بس ایک مرتبہ نبی جا کر حجرے میں بیٹھ گئے. بی بی نے اپنی چادر لا کر بابا کو اڑا دی. بابا چادر میں ہے. اے یا جابر, میرے بابا چادر میں تھے. میں نے گھر کا کام کرنا شروع کیا. اس مجلس کو جس میں آپ تشریف لائے, میں نے پہلے دن کہا کہ کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو, کہنا کربلا جا رہے ہیں. اور کئی کہے کربلا کیوں جا رہے ہو, کہنا معرفت محمد کے لیے جا رہے ہیں. اس مجلس کا دوسرا نام معرفت پیغمبر. اب جو لوگ کہتے ہیں پیغمبر کی اولاد کا ذکر کیوں ضروری ہے, اور آپ لوگوں کو کسی اور کا تذکرہ کیوں نہیں آتا ہے, ایک ہی گھرانے کا ذکر کیوں آتا ہے, وجہ سن لو کیوں آتا ہے. دل ہے وجہ سناؤں, از روح قرآن از روح حدیث وجہ سناتا ہوں. لاؤ چادر لا کے اڑا دو. میں نے اڑا دی. بابا کی چادر حجرے میں چلے. میں گھر کے کام کر رہی تھی. انی ساعت گزری, بس لمحہ گزرا, میرا بیٹا آ گیا. کون؟ سورہ کوثر. اب دیکھیں لفظوں میں بات ہو جائے اگر آپ میرے ساتھ رہے. چلتا پھرتا سورہ کوثر. حسن مجتبیٰ آ گیا. ایک مرتبہ دروازے پر آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا اماں, اے میری ماں آپ پہ میرا سلام. میں نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے دل کا میوہ, تجھ پہ میرا سلام. حسن کہنے لگا اماں جی بیٹا, انی اشم انک رائحۃ طیبۃ. بہت آرام سے سننا. انی اشم انک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اماں جی بیٹا, مجھے دروازے سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. سنو جیسے سنا, دروازے سے نانا کی خوشبو آ رہی. نام, ہاں میرا بیٹا. نانا گھر میں چادر میں. حسن دوڑ کر نانا کے پاس آیا. سلام علیکم جدہ. نانا سلام. نانا نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی. او کوثر پینے والوں, صاحب حوضی, او حوض کوثر کا مالک, او میرا بیٹا حسن, آ میرے ساتھ. نانا اجازت ہے چادر میں آؤں؟ ہاں میرے پاس, میرے ساتھ آ. تمہیں اور ہمیں بیماری ہو جائے, سگے بیٹے اچھے نہیں لگتے. انسان کہتا ہے دور رکھنا میری اولاد کو بھی, مجھ سے بیمار ہوں, میرے قریب کسی کو نہیں آنے دینا. اے محمد کی جان, پتہ چلا یہ صرف محمد کے رشتہ دار نہیں ہیں, نبوت کے رشتہ دار. آؤ میرے ساتھ چادر میں آ جاؤ. آ گئے چادر میں حسن. چادر میں حسن بیٹھے تھے. بس زیادہ زحمت نہ ہو, دروازے پر دوبارہ وارث کربلا کھڑا ہوا تھا. میرا بیٹا حسین. درود پڑھیں معصوم کے نام. میرا بیٹا حسین وارث کربلا دروازے پہ کھڑا. السلام علیکم یا اماں. میں نے کہا وعلیکم السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. کہنے لگا اماں انی اشم انک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. میری ماں, مجھے دروازے سے میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. آپ خوشبو پہ خاموش رہ گئے, میں مسائل پڑھ دیتا ہوں. اس بدبو والے معاشرے میں خوشبو سنو. دیکھو ہم بھی مجلس پڑھیں, پسینہ آئے گا, پسینہ آئے گا تو بو آئے گی. بو دور کرنے کے لیے پرفیوم لگے گا, عطر لگے گا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ گھرانہ عطر نہیں لگاتا, ان کی اپنی خوشبو ہے. دروازے سے خوشبو آ رہی ہے. کسے؟ مولا حسن کو, مولا حسین کو. اماں دروازہ, صحن, حجرہ, بستر, بستر پہ نبی, نبی پہ چادر, اور پھر خوشبو آ رہی. سننا
پریشان نہیں ہونا. خوشبو آ رہی. ہاں میرا بیٹا چادر میں ہے. حسن بھی ساتھ ہے. آ گیا. نانا سلام علیکم یا جدہ. کل بھی عرض کیا تھا وَمَنِ اخْتَرَى اللَّهُ. اے میرے نانا، اے وہ جسے اللہ نے ساری کائنات میں انتخاب کیا، اس پہ میرا سلام. اور کل میں نے یہ بات کر کے کہا تھا کہ کل کچھ سناؤں گا، تو آج جس کے لیے آپ کو زحمت دی وہ یہ بات تھی کہ حسین مولا کی معرفت یہ ہے. میں نہیں کہہ رہا، نبی کہہ رہے ہیں. پہلے نانا کو سلام کیا حسن نے. امام نے، نبی نے کہا اے حوض کوثر کے مالک آ چادر میں آ جا. حسن چادر میں آ گئے. اب حسین بادشاہ ہیں، حسین 14 میں الگ ہے. ایک مرتبہ آ کے کہے گا آپ پر میرا سلام، نانا آپ پہ میرا سلام. وعلیکم السلام یا ولدی. اے وَمَنِ اخْتَرَى اللَّهُ، وہ جسے اللہ نے ساری کائنات میں منتخب کیا. تو نبی نے بھی انداز بدل دیا، آواز دی وعلیکم السلام یا ولدی و یا شافع امتی. اے امت کی سفارش کرنے والے، اے امت کو بخشوانے والے، آ چادر میں آ جا، آ چادر میں آ جا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اللہ کے نبی شافی محشر تو آپ ہیں. نبی کہیں گا ہاں ہاں میں شافی محشر ہوں. ابراہیم مجھے دیکھے گا، اسماعیل مجھے دیکھے گا، عیسیٰ مجھے دیکھے گا، آدم مجھے دیکھے گا، تم مجھے دیکھو گے، مگر میں اس کی سنوں گا جس کی طرف حسین اشارہ کرے گا. جس کو حسین نے کہہ دیا نانا بخش دے، صرف اسی کی سنوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس بند کرانے والوں کی سفارش نہیں ہوگی، زلجنے کو پتھر مارنے والوں کی سفارش نہیں ہوگی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور اتنی چڑ ہے اگر مجلس حسین سے، تو جہاں مجلس ہو رہی ہیں اپنی بیکریاں بند کرو، اپنے پکوان سینٹر بند کرو. حسین حسین ہے، حسین کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں حسین کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے حسین کے نام پہ ایک دیگ بنانے پر جس کے پیسے بھی لے رہے ہو بخشے جاؤ. ہو سکتا ہے بخشے جاؤ. بڑا کریم ہے حسین، کسی کو مایوس نہیں کرتا. آؤ میرا بیٹا، آؤ چادر میں آ جاؤ. دلشاد بھائی بڑا کمال ہے یہ حسین. مسجد میں کسی سے نہیں پوچھتا، سب کو ہٹائے گا، نانا کے پشت پہ جا کے بیٹھ جائے گا. کوئی ہو صحیح، کوئی ہو، سب کو ہٹاتا ہوا نانا کی پشت پہ. خطبہ دے رہے ہیں، سب کو ہٹاتا ہوا نانا کی گود میں. اچھا دلشاد بھائی سجاد صاحب میرے گھر پر آئیں، میرا بیٹا ملے. انکل سلام. وعلیکم السلام. انکل کچھ لیں گے؟ چائے، کوئی پانی، شربت؟ بیٹا لے آؤ. اندر آئے. انکل آ جاؤں. آ جاؤ بیٹا. بیٹھ جاؤں. بیٹھ جاؤ. چلا جاؤں. چلا جاؤں. آپ کہیں گے قبلہ آپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے بچی، ہر بات پوچھ کے کرتا ہے. اور یہی دلشاد بھائی مجلس میں مجھے دیکھیں، میرا بیٹا سب کو ہٹاتا ہوا، دھکے دیتا ہوا سیدھا میری گود میں چڑھ کے بیٹھ جائے. آپ کہیں گے قبلہ تربیت دکھانے کے لیے ہوتی ہے، گھر میں تربیت کا پتہ نہیں چلتا کون کتنا اچھا ہے، معاشرے میں پتہ چلتا ہے. کمال نہیں ہے، گھر میں آتا ہے پہلے اماں کو سلام، اماں سے اجازت، پھر چادر میں آتا ہے نانا کو سلام، نانا کو اجازت، مسجد میں آتا ہے سب کو ہٹاتا ہوا گود میں بیٹھ جاتا ہے، نماز میں پشت پہ آ جاتا ہے. میں کہوں مولا حسین یہ کیا معاملہ ہے؟ آواز آئے گی بس یہ بتانا چاہتا ہوں مسجد اور ہے، زہرا کی چادر اور ہے، زہرا کی چادر اور ہے. مولا کیوں کہا مسجد ہے نا، اللہ کی گھر اور ہے. اور یاد رکھنا زہرا کی چادر اور ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ سنو، مسجد میں منافق بھی آ سکتا ہے، زہرا کی چادر میں منافق نہیں آ سکتا، اس میں نہیں آ سکتا. اس لیے یہاں آنے کے لیے حسین کو بھی اجازت لینا پڑتا ہے. آ جاؤں. آ جاؤ.
آ گئے. میں گھر کا کام کر رہی تھی, تھوڑی دیر میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب دروازے پر کھڑے. بنت نبی آپ پر علی کا سلام. میں نے بھی جواب دیا یا امیر المومنین, وعلیکم السلام یا امیر المومنین. کتنے آرام سے پڑھ دیا, تم نے سن لیا. کون کہہ رہا ہے امیر المومنین؟ کون کہہ رہا ہے امیر المومنین؟ اب کسی فقیر کے فتویٰ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. جسے زہرا امیر کہہ دے وہ اور جسے زہرا بد دعا دے وہ برابر نہیں ہوتے. زہرا کہہ رہی ہیں سلام اللہ علیہا, وعلیکم السلام یا امیر المومنین, اے مومنوں کی امیر تجھ پہ میرا سلام. دروازے سے علی کہنے لگے یا زہرا انی اشم عندک رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ. مجھے دروازے سے چچا زاد بھائی کی, رسول کی, آقا کی خوشبو آ رہی. اب تیسری بار خوشبو پڑا اور مومن خاموش رہ گئے. خوشبو آتی ہے نا آپ کو, بو بھی آتی, بو آتی ہے تو منہ بن جاتا ہے, خوشبو آتی ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے. یہاں جو آئے گا اسے خوشبو آ رہی. علی آئے دروازے پہ خوشبو آ گئی, حسن آئے دروازے پہ خوشبو آ گئی. بڑے آرام سے سنو جان شوروں, مجھے نہیں معلوم یہ مجلس آخری ہے یا زندگی اس کے بعد بھی ہے. حسین آئے, انہیں خوشبو آ گئی دروازے پر. لوگ کہہ رہے ہیں اتنا اہل بیت اہل بیت اہل بیت کیوں کرتے ہو, تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا, نہیں آتا ہمیں کچھ اور نظر. اس لیے کہ بڑوں بڑوں کے بارے میں ہم نے قرآن کھولا. قرآن نے کہا, کیا کہا؟ نبی نے شہد کھایا تھا, کسی نے کہا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. نبی نے دوسرے گھر میں جا کر دیکھا, وہاں بھی کہا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. ایک مرتبہ نبی نے کہا آج کے بعد شہد کو نہ حرام کرتا ہوں اپنے اوپر, اب شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, اے میرا حبیب تیرے لیے بنایا ہے, اسے اپنے اوپر ان کے کہنے سے حرام نہ کر, ان کے کہنے سے حرام نہ کر. تیرے منہ سے بدبو نہیں آ رہی, ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. مجھے بتاؤ قرآن میں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں ان سے لینا ہے محمد کو. جنہیں شہد کھانے پہ بو آتی ہو ان سے سمجھنا ہے محمد کو, یا ان سے سمجھنا ہے جنہیں دروازے پہ محمد کی خوشبو آتی ہے. جن کو خوشبو آتی ہے ان سے نبی کو سمجھنا, دل ٹیڑھے والوں سے نہیں سمجھنا. جو خود ٹیڑھا ہو ہمیں سیدھا کیسے کرے؟ بچپن ٹیڑھا, جوانی ٹیڑھی, بڑھاپا ٹیڑھا. جو خود سیدھا نہیں ہمیں صراط مستقیم کہاں دکھائے گا؟ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا, بی بی کہہ رہی ہیں جابر علی بھی چادر میں آئے اور آ کے سلام کیا, اللہ کے نبی آپ پہ میرا سلام. کیا جواب دیا نبی نے؟ وعلیکم السلام. دنیا کچھ بھی فتویٰ دے, نبی نے جواب دیا وعلیکم السلام یا اخی و وسیع و خلیفتی و صاحب البائی, او میری جان, او میرا بھائی, او میرا علم اٹھانے والا, او میرا وزیر, آ میری چادر میں. علی بھی چادر میں آ گئے. اچھا جابر, میں گھر کے کام میں لگی تھی, میں نے سوچا آج کچھ خاص ہے, جو آئے گا چادر میں, جو آئے گا چادر. دنیا نے پہچانا نہیں بی بی کو, سمجھا ہی نہیں بی بی. آ گئے اور جو سمجھ رہے ہیں وہ اب بول رہے ہیں ٹی وی پہ. الحمدللہ زمانے کے امام سے پہلے پہلے انشاءاللہ حل ہو جائے گا مسئلہ. بی بی گھر کے کاموں میں لگی ہیں, کہنے لگی جابر میں نے سوچا میں بھی چلوں چادر. اور میں قریب آئی اور میں نے آ کر کہا بابا آپ پہ میرا سلام. قرآن میں ایک آیت ہے, نبی امت میں کسی کا باپ نہیں,
اس کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. نبی کسی کا باپ نہیں ہے. ہاں اس کی جو بھی زوجہ ہے تمہاری ماں ہے, بالکل ہماری ماں ہے. اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آیا, آپ باپ نہیں ہیں ہمارے, جو آپ کے نکاح میں ہماری ماں ہے. کیوں ہے ایسا؟ نبی کہیں گے اس لیے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں. کیا مطلب؟ جو تم جیسا نہیں ہے وہ تمہارا باپ نہیں ہے, جو تم جیسی ہیں تمہاری ماں ہیں. چادر میں آ جاؤ. اور جب بی بی چادر میں آئی تو ایک مرتبہ نبی نے کہا, جب سوال کیا, نانا بابا میں چادر میں آ جاؤں. اچھا میں نے کہا, قرآن نے کہا نا نبی کچھ نہیں, یہ صرف رسول ہے, ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین, یہ صرف نبی ہے, کسی کا باپ نہیں تو مردوں میں. تو نبی آئے گھر میں, خطبہ لے کر گھر آئے. جیسی گھر آئے بیوی دروازے پہ کھڑی تھی, نبی اندر آئے, کہنے لگی السلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک مرتبہ رسول اللہ نے دیکھا, کیا کہا آپ نے, کیا کہا؟ کہ میں نے آپ کو رسول اللہ کہا. ابھی آیت آئی ہے نا, آیت تو وہاں آئی ہے, اسے کیسے معلوم ہے؟ سنتے جاؤ تمہاری مرضی. ایک مرتبہ کہنے لگی بابا ابھی آیت آئی ہے نا. کون سی آیت آئی ہے؟ کہ آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں, سب کے لیے رسول ہیں. تو وہی اسی حوالے سے میں آپ کو رسول اللہ کہہ کے سلام کر رہی ہوں کہ سب کے لیے ہے, تیرے لیے نہیں. تو بابا کہتی ہے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا. مجھے بابا کہہ کے بلایا, تیرے لیے نہیں ہے, امت کے لیے ہے وہ آیت. بی بی نے کہا بابا اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں. تھک گئے کیا آپ؟ بابا چادر میں آ جاؤں. نبی نے کہا جلدی آؤ. کیا کرو؟ بولے دفعہ جلدی کیوں آؤ؟ ولیوں کا سردار بیٹھا ہے, جنت کے سردار بیٹھے ہیں, نبیوں کا سردار بیٹھا ہے, تیرا انتظار کر رہے ہیں, جلدی اندر آ. ابھی وہ نہیں ہوا جو ہمارے آنے سے ہوا ہے, تیرے آنے سے ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی میرے آنے سے کا قدم رکھ کے دیکھ چادر میں. بی بی نے قدم رکھا, کائنات میں تغیر پیدا ہو گیا. کیسا تغیر پیدا ہوا معلوم ہے کیا ہوا کائنات میں؟ سنو, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جلدی آؤ چادر میں. ابھی ہم بیٹھے ہیں, ابھی نہیں ہوا, تو آئے گی تو ہوگا. اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ کہ یہاں پر ہم چار انتظار کر رہے ہیں, عرش پر خدا انتظار کر رہا ہے, مصلی پہ جبرائیل انتظار کر رہا ہے, لو پہ آیت انتظار کر رہی ہے, جام شوروں میں مومنین انتظار کر رہے ہیں. آؤ چادر, کائنات میں تغیر آ جائے گا. ادھر بی بی نے قدم رکھا, جبرائیل مصلی سے اٹھا, لوح سے آیت اتری, اللہ نے پیغام دیا, جابر فلما اکتملنا جميعا, جیسے ہی ہم چادر میں جمع ہوئے اللہ نے عرش پہ بھی اجلاس بلا لیا. یا ملائکتی و یا سکان سماواتی, جمع ہو جاؤ سارے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والے سارے. اب پروردگار جب ملائکہ کو بلا لیا, سکانہ سماواتی کیا ہے؟ کہ مجلسوں میں خواتین بھی آئیں گی, لوگ اعتراض کریں گے. سنو, عرش پر خالی ملک نہیں ہیں, حورے بھی ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں مجلس حسین ہو رہی ہے, آؤ عورتوں تم بھی آ جاؤ, مردوں تم بھی آ جاؤ. یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی, آؤ اس گھرانے کا تذکرہ سنو. سب جمع ہو گئے, اور جب سب جمع ہو گئے تو جابر, ابھی آیا نہیں ہے جبرائیل, بی بی کہہ رہی ہیں ہم چادر میں آئے. عرش پہ اللہ نے فرشتوں کو بلا لیا, حوروں کو بلا لیا, محفل ہونے لگی. اس کا مطلب ہے ان کا ذکر جیسا یہاں ہے ویسا وہاں. اور اس ذکر میں اللہ نے کہا عزتی و جلالی, مجھے میری عزت کی قسم اور جلال کی قسم. مالک قسم کیوں کھا رہا ہے؟ ہم سچ ثابت کرنے کے لیے تیری قسم کھاتے ہیں, تجھے سچائی کے لیے کس کی قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ کہ یہ بتانا چاہتا ہوں جو بات قسم کھا کے کی جائے وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے. جب اہل بیت کی بات آئے گی تو میں قسم کھا کے بات کروں گا. مجھے میرے جلال کی قسم, میری عزت کی قسم, انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدیۃ والقمر منیر والشمس مضیات والفلک یدور والبحر یجری والفلک یسری الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء. سنو عرش والو, میں نے نہ زمین
بنائی، نہ آسمان بنایا، نہ چاند بنایا، نہ سورج بنایا، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ سمندر، نہ دریا، نہ بہنے والی کشتیاں، نہ زمین و آسمان کی مخلوق، جو کچھ بنایا زہرا کی محبت میں بنایا، اس کی محبت میں بنایا۔ خمسۃ الذین هم تحت البساط۔ اب کوئی افغانستان کے نقشے والا مولوی بولے نا یہ پنجتن کیا ہے، تو ان کو بتانا حدیث قصہ میں خمسہ 5 کو کہتے ہیں، اللہ پنجتن کا تعارف کرا رہا ہے۔ میں نے 5 کی محبت میں کائنات بنائی، بنائی تو 14 کی محبت میں ہے، پہلے 5 تو سمجھ لو۔ جو سامنے تھے وہ سمجھ میں نہیں آئے، بعد والے کیسے سمجھ میں آئے، اور یہ 14 کیسے ہیں ابھی عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا ان کی محبت میں جو چادر میں بیٹھے ہیں، ان کی محبت میں کائنات کو بنایا۔ جبرائیل نے کہا مالک کن کی محبت میں، یہ جن کا نور آ رہا ہے۔ زمین سے جب ہم جمع ہوئے نا، زمین سے ایک نور چلا آسمان، کتنے آرام سے سنا آپ نے، زمین سے ایک نور آسمان کی طرف چلا، آسمان والے جو نورانی ہیں حیران رہ گئے، اور ایک مرتبہ کہنے لگے مالک یہ کیسا نور ہے۔ حیرانی ضروری تھی نا، سورج کا نور زمین پہ آتا ہے، چاند کا نور زمین پہ آتا ہے، ستاروں کا نور زمین پہ آتا ہے، یہ کون ہے جن کا نور آسمان پہ آ رہا ہے، آسمان روشن ہوا۔ ایک مرتبہ پوچھنے لگے مالک یہ کون ہے چادر میں، کون ہے چادر میں، آواز آئی ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں۔ کیا کہا، ہن نہیں، ہم جمع کا صیغہ ہے، سب فاطمہ ہیں۔ مالک کیا کہہ رہا ہے کہ نور مذکر مؤنث نہیں ہوتا، نبی نے 14 کو محمد بتایا۔ چلیے مشکل نہ ہو جائے بات، کوئی فتویٰ نہ آ جائے۔ ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا، کیا مطلب مالک؟ یہ نہیں کہتا محمد ہے ان کی بیٹی ہیں، داماد ہے، ان کے نواسے ہیں، نہیں نہیں، فاطمہ ہیں، بابا ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں۔ مالک کیا کہنا چاہتا ہے کہ شیعوں اگر کوئی فاطمہ سے پریشان ہو نا، اس سے کہنا زمین پہ جو چاہے کر لو، عرش کے فرشتے نا اسی سے پہچانتے ہیں سب کو، سب کو، تم تو شے کوئی نہیں ہو۔ جب محمد جاتا ہے نا، عرش والے کہتے ہیں فاطمہ کا بابا جا رہا ہے، علی جاتا ہے نا کہتے ہیں یہ فاطمہ کا شوہر جا رہا ہے، اور حسنین جائیں کہتے ہیں یہ فاطمہ کے بیٹے جا رہے ہیں۔ عرش والے اس کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اس سے لڑو گے، اس سے لڑ کر آؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا کون جانتا ہے اور پھر کیسے خبر لیتا ہے۔ ہم فاطمہ کو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ جبرائیل نے کہا مالک کیا اجازت دے گا میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں، اجازت دے میں بھی جاؤں، نورانی ہے نا، جا، خادم ہے، جا جا، اور جا کے یہ ساری خبر زمین پہ دینی ہے میرے محمد کو۔ جبرائیل کیا دے گا خبر، فاطمہ پہلے جبرائیل جابر کو دے چکی ہے، نہیں سنا آپ نے، ابھی جبرائیل اترا نہیں، سیدہ پہلے کہانی سنا رہی ہے، عرش پہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، اور پھر آ کر جبرائیل نے دوبارہ بات کو دہرایا، اللہ کے نبی آپ یہاں بیٹھے تھے، اللہ نے عرش پہ بلا لیا، اپنی عزت کی قسم کھا کے کہا ہے میں نے سب کچھ اس کی محبت میں بنایا ہے۔ بی بی آپ کو پہلے سے کیسے معلوم، پہلے سے کیسے معلوم، آسمان کی خبریں زمین پہ کیسے جانتی ہو کہ میں وہ صدیقہ نہیں ہوں جسے امت کا صدیقہ بنایا ہے، میں وہ صدیقہ ہوں جسے وہ صدیقہ کہتا ہے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے اسے کرنا پڑ جاتا۔ تھک گیا، درود پڑھیں محمد والے۔ ہاں سرکار آپ کا درود بتا رہا ہے مجھے کتنی دیر میں ممبر پر رہنا۔
माशाल्लाह। چلیے چھوڑ دیے سارے مطالب، پھر کبھی زندگی تھوڑی ہے، فضائل اہل بیت بہت کا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے چادر کے کنارے پکڑ لیے، بے طرف الکساء، اور کہا جس کے قبضے پر کے دعا کی، اللہم اے میرے پروردگار، ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار بس یہ ہیں میرے اہل بیت۔ نہیں بولے شیعہ، ساری بات ایک طرف، یہ بات ایک طرف۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں چادر کے کونے پکڑ کر، یہ جو چادر کے نیچے ہیں نا، بس یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اللہ کے نبی ایسا کیوں کہا؟ کہ ہم جانتے تھے کہ لوگوں سے پیسے لے لے کر، ریال لے لے کر تم کیلنڈر بناؤ گے، یہ بھی اہل بیت، یہ بھی اہل بیت، یہ بھی اہل بیت، یہ بھی اہل بیت۔ ہم تمہیں ایک حدیث قصہ کی صورت میں سند دے کر جا رہے ہیں، اہل بیت کون ہوگا؟ اور کل غازی کا خطبہ پڑا تھا، یاد ہے یا نہیں؟ نبی نے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، بس یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ کے نبی پہچان کیسے ہو؟ اگر کوئی کہے میں بھی محمد کے گھر والا ہوں تو آواز قدرت آئے گی، نہیں ہر کوئی نہیں ہو سکتا، میں سند دے رہا ہوں، اس کے بعد کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ مالک کون ہے؟ کہ لحمو کا لحمی، دمو کا دمی، یولمونی و یولمہم و یازنونی و یازنوہم۔ سنو، ہر کوئی اہل بیت نہیں ہوگا، جس کی رگوں میں محمد کا خون ہوگا بس وہ ہوگا میرا اہل بیت۔ اب آپ کسی کا بھی نام لیجئے، ہمیں اس کی رگوں میں محمد کا خون دکھائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اہل بیت بتایا، ہمیں ڈی این اے کرانا پڑے گا آغا خان سے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں ہر برائی، ہر کھوٹ، ہر کجی، ہر کمی سے دور رکھ۔ دعا کی تھی دور رکھ۔ جبرائیل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کیا دعا کر رہے ہیں، دور رکھوں؟ میرا ارادہ ہی یہ ہے، ان سے ہر برائی کو دور رکھوں، ہر نجس نجاست کو دور رکھوں، دور رکھوں۔ اب کوئی کہے ان کے ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، ہاں اللہ نے ہر برائی کو ان سے دور رکھا ہے۔ جو پاک ہے وہ جلوس میں ہے، جو پاک ہے وہ مجلس میں ہے، جو پاک ہے وہ عزاخانے میں ہے، جو پاک ہے علم اٹھائے ہوئے ہیں، جس کا نکاح ٹوٹ رہا ہے وہ پہلے پاک ہو جائے، پہلے پاک ہو جائے۔ جو ان سے دور ہے وہ ناپاک ہے۔ پھر علی مولا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی پریشان ہوں گے نا، گھنٹے گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، دنیا بھی پریشان، آ کے بیٹھتے ہیں وہی ذکر دہرائے جاتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ مولا علی نے بھی پوچھ لیا یا رسول اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے سے ہمارے شیعوں کا کوئی فائدہ ہے؟ شیعہ ہونا چاہیے، شیعوں کا کوئی فائدہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا بہت فائدہ۔ پھر قسم کھائی، پہلے اللہ نے کھائی تھی، اب نبی نے کھائی۔ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم، اس کی قسم۔ دیکھیے ہر کوئی نہیں آ سکتا چادر میں۔ ہماری ماں ام سلمہ نے کہا تھا، اور مضبوط روایتیں جناب عائشہ سے بھی ہیں، جناب ام سلمہ سے بھی ہیں، جناب جابر سے بھی ہیں، بی بی خود سند دے رہی ہیں۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی آ جاؤں چادر میں؟ آپ نے فرمایا نہیں ضرورت نہیں ہے، انت الخیر، آپ خیر پر۔ کمال نہیں، کوئی خیر والا تو آ نہیں سکتا، حسنین سے بیر رکھنے والا کیسے آ سکتا؟ کوئی اچھا تو آ نہیں سکتا، برا کیسے آ سکتا ہے؟ پاک تو آ نہیں سکتا، ناپاک کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ یہ یہاں جمع ہونے سے شیعوں کا فائدہ ہے؟ ہاں بہت فائدہ ہے۔ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم۔ کیا فائدہ ہے؟ جہاں بھی یہ ذکر ہوگا نا بیماریاں دور ہو جائیں۔
جہاں بھی یہ تذکرہ ہوگا پریشانیوں کو حل مل جائے گا، رحمتوں کا نزول ہوگا، فرشتے آ جائیں گے۔ نبی کہہ رہے ہیں جہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں۔ اب یا تو کالے کپڑے والوں کو فرشتے مانو یا مانو اس مجلس میں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر آتے نہیں، اس کا مطلب ہے مجلس بدعت نہیں ہے، فرشتے آتے ہیں، ذکر اہل بیت ہے۔ پریشان کیا میں نے آپ کو، زحمت تمام۔ اب آپ ہر غم ہر خوشی بھول کر ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کیا چھوڑ سکتے ہیں اہل بیت؟ بھلا سکتے ہیں اہل بیت؟ کسی کے ڈر سے، خوف سے، فتوے سے نہیں بھلا سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے نہیں بھلا سکتے کہ اہل بیت نے ہمیں نہیں بلایا۔ نکاح ہو رہا ہے بیوی کا، یاد کر رہی ہیں شیعوں، چادر میں بیٹھے ہیں علی، یاد کر رہے ہیں شیعوں۔ تو خوشی کی محفل ہے نا، خوشی کی محفل میں ہمیں نہیں بلایا علی، ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ خوشی میں بلائیں، لیکن کیا غم میں بھی ہمیں یاد رکھا؟ کہاں یاد رکھا؟ تو ہم نہیں بھلا سکتے اہل بیت کو۔ کیوں؟ شام غریبہ تھی، گلا کاٹ کر دشمن لے جا چکا تھا، سر کٹا ہوا تھا، جسم الگ سر الگ۔ سکینہ بی بی بابا سے ملنے آئی ہے اور نبی کا نواسا کہہ رہا ہے اے بی بی شیعوں کو میرا پیغام دے دینا۔ کیسا پیغام دینا؟ میرے شیعوں سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی ملے نا پہلے حسین کی پیاس کو یاد رکھنا، اور جب بھی کسی کی غربت کا تذکرہ ہونا پہلے حسین، پہلے حسین۔ کٹے ہوئے گلے سے مولا نے پیغام دیا ہے شیعوں، نہ خوشی میں بھلایا نہ غم میں، تو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ جان چلی جائے، پائی پائی چلی جائے، حسین کو نہیں چھوڑ سکتے، اور چھوڑا تو کہاں جائیں گے؟ اس در کو چھوڑا تو در بدر ہو جائیں گے۔ عزاداروں، آج دل ہے ان کا تذکرہ کیا جائے کہ جو کربلا کے چھوٹے سے رپورٹر ہیں۔ یہ دو بچے ہیں جنہیں اون و محمد کہا جاتا ہے۔ یہ خیمے کی خبریں اندر، باہر اور باہر کی خبریں خیمے میں لے کر جاتے ہیں۔ کبھی بتائیں گے اماں ہور آیا ہے، کبھی بتائیں گے اماں چچا حبیب آئے ہیں، اور کبھی باہر آئیں گے اور آ کر بتائیں گے ماموں اماں نے سلام کہا ہے۔ عزاداروں، وقت آ گیا کہ جب سب قربان ہو رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے نیمچے لے کر، چھوٹے سے ہیں نا بچے، چھوٹی سی تلواریں لے کر آ گئے، آ کر کہا ماموں ہمیں بھی مرنے کے لیے اجازت دے دو۔ امام کہہ رہے ہیں عباس انہیں سمجھاؤ، انہیں سمجھاؤ، کیا حسین کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اپنے گود کے بالوں کا ماتم کرو؟ اجازت نہ ملی تو بی بی زینب نے کہا ہے سلام اللہ علیہ، عباس میرے بچوں کو اجازت لا دے۔ کتنا مشکل کام ہے عباس کے لیے، مولا دے دو اجازت، یہ بھی میرے فوج کے سپاہی ہیں۔ اجازت ملی، گھوڑوں پہ سوار کرایا گیا، چھوٹے بچے ہیں دریا پر آئے، اور وہ جنگ کی کہ جعفر طیار کی بھی یاد دلائی، حیدر کرار کی بھی یاد دلائی۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے ایسے لڑے کہ دشمنوں نے دریا خالی کر دیا۔ دریا خالی تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ دونوں دریا نہیں آئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے بھیا غلطی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سکینہ کا مشکیزہ نہیں لائے۔ مشکیزہ لاتے تو سکینہ پیاسی نہ ہوتی، بھیا باقر پیاسا نہ ہوتا، علی اصغر پیاسا نہ ہوتا۔ مشکیزہ بھول آئے۔ بس عزاداروں ابھی باتیں کر رہے تھے، دونوں ساتھ میں لڑ رہے تھے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ عباس کے شاگردوں کو الگ کر سکے۔ بس عمر سعد، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس نے کہا کب تک بھاگتے رہو گے؟ کیا ہوا؟ کیوں ڈر کے بھاگ رہے ہو؟ کہا کسی بنیا بقال سے جنگ نہیں ہے، اب تو زینب کے دلارے میدان میں آئے ہیں۔ ارے خون میں شجاعت ہی شجاعت ہے، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ کہا اکیلے نہ لڑو، مل کے مارو۔ ایک مرتبہ چھوٹے بچے ہیں، 3 دن کے پیاسے بھوکے، ایک مرتبہ کہیں سے پتھر آ کے لگا، کہیں سے نیزہ لگا، کہیں تلوار لگی، دونوں الگ ہوئے۔ پھر ایک مرتبہ گھوڑے سے
गिरे और गिरे तो इतने छोटे हैं, आवाज दी अम्मा हम गिर गए, अम्मा हम गिर गए। एक मर्तबा मामू ने सुना, हुसैन भी मैदान में आए, अब्बास भी मैदान में आए। एक बच्चे में जान नहीं थी, दूसरे में थोड़ी सी सांस थी। कहने लगा मामू मेरे करीब हो जाओ, कुछ बात करना है। सुनोगे कितने गैरतमंद हैं। जब मामू करीब हुए ना, कान में कहने लगे अम्मा से कहना, अम्मा से कहना हम दरिया आए थे, पानी को हाथ नहीं लगाया, पानी को हाथ नहीं लगाया। अजरुकुम अल्लाह, शर्मा के नहीं रोना अदादारो, किसी की परवाह करके ना रोना। ज़हरा राजी हो तुमसे। एक मर्तबा कहा, और शियों पे वाजिब है किसी का मातम करो न करो, इन दोनों बच्चों को रो। क्यों रो? इसलिए कि इन्हें तो माँ खुद भी नहीं रोई, इन्हें ज़ैनब नहीं रोई। अदादारों, तारीख ने लिखा लाशें आए और आए तो बीबी ने पूछा, हुसैन कबूल नहीं करती जब तक ये पता न चले दरिया गए थे, पानी तो नहीं पिया। इमाम ने गवाही दी। बीबी ने एक बेटा लिया, एक अब्बास के हाथ में रखा, कहा आओ। एक मर्तबा आवाज दी, और मेरा अकबर किधर है? अकबर आया, दरमियान में बिठाया, तवाफ कराने लगी लाशों को। इमाम ने पूछा क्या कर रही हो? कहा मेरे बेटे गए हैं, तेरे बेटे पे कुर्बान, तेरा अली अकबर बच जाए, हुसैन तेरी जिंदगी बच जाए। अज़ादारों न बची जिंदगी, सब मारे गए। बस सुनो, ओनो मोहम्मद मारे गए, अब्बास मारे गए, कासिम मारे गए, और हुसैन मौला भी मारे गए। हाथ बन गए अली की बेटी के। कूफे से शाम, शाम में दरबार, और दरबार से जिंदान आ गई, और फिर रिहाई मिली। 3 दिन मजलिस की। एक मर्तबा घरों में सर आते रहे, एक कोने में 2 सर रखे थे। शाम की औरतें आई, आकर कहने लगी आओ बीबियों मातम करो, इन बच्चों का कोई रोने वाला नहीं है, रोने वाला नहीं है। शायद इनके माँ बाप मर चुके हैं, ये यतीमों के सर हैं। सज्जाद तड़प कर उठे, यतीम न कहना ज़ैनब के दुलारे, यतीम न कहना। अरे अगर ज़ैनब इन्हें रोए, अकबर की माँ को कौन समझाएगा? कासिम की माँ को तसल्ली कौन देगा? हुसैन का पुरसा कौन लेगा? एक मर्तबा आ गई करबला, ओनो मोहम्मद से गुफ्तगू नहीं की, पुरसा नहीं है। अज़ादारों आ गई नबी के रोजे पर, ओनो मोहम्मद का पुरसा नहीं है। आ गई माँ के रोजे पर, माँ से भी ओनो मोहम्मद पे बात न की, खाक पे बैठी थी, अरसे तक अज़ादारी करती रही। एक मर्तबा अब्दुल्ला ने कहा सज्जाद फूफी से कहो कि घर आए, बस ज़हमत तमाम। एक मर्तबा कहने से घर आई, उजड़ कर आई है ना। बेटियां कुरान पढ़ रही थी, कहने लगी बड़ा अच्छा कुरान पढ़ती हो। कहा क्यों ना पढ़ेंगे, हमारी माँ ने सिखाया है। कहा कौन माँ? कहा ज़ैनब। लेकिन देखा बच्चियों ने न पहचाना तो दहलीज पे जाकर बैठ गई। अल्लाह किसी को ये गुर्बत न दिखाए, कायनात के अमीर की बेटी दहलीज पे बैठी है, वक्त की ज़हरा दहलीज पे बैठी है। एक मर्तबा अब्दुल्ला आए, आकर कहा बीबी कौन हो, बीबी कौन हो? और फिर अपने बच्चों से कहा मैंने नहीं कहा कोई मांगने वाला आया करे, जल्दी रुखसत किया करो। खड़ी हो गई, अब्दुल्ला तेरे बच्चे वापस नहीं लाई, इसलिए ऐसा कहा। तड़प गया अब्दुल्ला, ए अमीर की बेटी ये क्या हालत बनाई। अब्बास मारा गया, हुसैन मारा गया, ऐसी हालत हो गई। शौहर ने न पहचाना, बेटियों ने न पहचाना, घर में लिया। ओनो मोहम्मद का नहीं पूछूंगा, हुसैन का सदका है, तो दोनों माँ बाप न रोए, तुम पे वाजिब है ओनो मोहम्मद कह के मातम करो। अज़ादारों सुनो फिर क्या हुआ। बहुत दिन बाद घर आई थी ना ज़ैनब, और माँ भी तो है ना। एक मर्तबा घर पे निगाह डाली, बहुत अरसे बाद घर देखा है। क्या देखा? सामने ओनो मोहम्मद का हुजरा था, अली की बेटी उस हुजरे में आई। छोटे छोटे बिस्तर बिछे थे, ताक में खिलौने रखे थे। माँ बिस्तर पे गिर गई। हाय मोहम्मद माफ करना, मातम न कर, मातम हुसैन।
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے جنا تیز پتر ہوا لگ دے جنا تیز پتر ہوا لگ دے میں فرش تے ڈپون ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے جنا تیز پتر ہوا لگ دے جنا تیز پتر ہوا لگ دے میں فرش تے ڈپون ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے جڑا تھوڑا پانی ملے دا ہے میں بالا کو دے دے ہاں جڑا تھوڑا پانی ملے دا ہے میں بالا کو دے دے ہاں اور اٹھن دی طاقت نہیں بچڑا اور اٹھن دی طاقت نہیں بچڑا تائیں بہ کے نماز پڑھ دے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے جڑا تھوڑا پانی ملے دا ہے میں بالا کو دے ہاں جڑا تھوڑا پانی ملے دا ہے میں بالا کو دے ہاں ہن اٹھن دی طاقت نہیں بچڑا ہن اٹھن دی طاقت نہیں بچڑا تائیں بہ کے نماز پڑھ دے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے دم مکن دیا سجدے ہاں باقی جند سجاد تمک گئی ہے جڑا تیرا بابا قتل تھیا میں او ویلے دے مر گیا جڑا تیرا
कतल थिया मैं ओ वेले दे मर गया मेरी लाश बाजार फिराई गई है मेरी लाश बाजार फिराई गई है जा कबर दे पुत्र गुले दिया बाकी जिंद सजाद मुक गई है दम मुकण दिया सच जी दिया बाकी जिंद सजाद मुक गई है मैं घर दे विच ना टुराण वाली बाजार में भाए बेपरदा मैं घर दे विच ना टुराण वाली बाजार में भाए बेपरदा मेरी जिंदगी दाना चादर है मेरी जिंदगी दाना चादर है एक चादर के ते सिख दिया बाकी जिंद सजाद मुक गई है ओ मैं घर दे विच ना टुराण वाली बाजार में भाए बेपरदा मैं घर दे विच ना टुराण वाली बाजार में भाए बेपरदा मेरी जिंदगी दाना चादर है मेरी जिंदगी दाना चादर है एक चादर के ते सिक दिया बाकी जिंद सजाद मुक गई है मुकण दिया सज जी दिया बाकी जिंद सजाद मुक गई है जी मेरो पोवा चने बचड़ा मावा भी बल रो पास जी मेरो पोवा चने बचड़ा मावा भी बल रो पास हतपुर में कूद के रो पोवे हतपुर में कूद के रो पोवे ताई घुट घुट नीर वहे दिया बाकी जिंद सजाद मुक गई है दम मुकण दिया सच जी दिया बाकी जिंद सजाद मुक गई है रेहान में आखिर माँ जो मैं कौन मोहम्मद याद दे रेहान में आखिर माँ जो मैं कौन मोहम्मद याद दे पढ़े पढ़े के नो है के बर दे पढ़े पढ़े के नो है के बर दे मैं बैठी वक्त निभे दिया बाकी जिंद सजाद मुक गई है कम मुकण दिया सच जी दिया बाकी जिंद सजाद मुक गई है या हुसैन